تمام حمد اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے، بے حد و شمار اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، کہ جن کے امتی ہونے کا ہم نے شرف پایا ہے، اور غوث و رضا کی نگاہ کرم سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن ہاتھوں میں آیا ہے۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں طاہر قادری پوڈ کاسٹ، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری۔ اور آج ہمارے جو مہمان ہیں بہت عظیم اہل سنت کی شخصیت ہیں، بہت پیاری شخصیت ہیں، بہترین مدرس ہیں، بہترین خطیب ہیں، اور انتہائی ملنسار، خوش اخلاق اور عاجزی اور انکساری کا پیکر، اور ایک عظیم عالم دین۔ میری مراد خلیفہ مجاز بریلی شریف حضرت علامہ مولانا محمد عبد الرشید اویسی صاحب، جو کہ بانی و محتمم ہیں جامعہ اویسیہ گجرات کے۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت، آپ کو سب سے پہلے تو آئی ڈی ایس میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ آئی ڈی ایس میں پہلی مرتبہ ہمیں یہ سعادت مل رہی ہے کہ آپ سے گفتگو کا شرف اس پروگرام کی وساطت سے مل رہا ہے۔ حضور، کیا کہیے گا اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے حوالے سے؟ اب سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے محبت فرمائی اور یہاں پر دعوت پیش فرمائی۔ تو یہاں کا ماحول دیکھ کر اور یہاں کا جو سسٹم دیکھ کر سچی بات ہے میں بہت متاثر ہوا۔ اللہ اکبر۔ یعنی مختلف شعبوں میں اور مختلف جگہوں پہ جانے کا موقع بھی ملتا ہے، پروگرامز وغیرہ بھی، سارا سلسلہ ریکارڈنگز وغیرہ بھی، لیکن جو آپ کے سسٹم میں انفرادیت ہے وہ بہت زیادہ ہے الحمدللہ۔ اور جتنا سسٹم دیکھ کر میں جو ہے نا وہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ کے عزائم بہت مضبوط بھی ہیں، اور آپ کے اندر اخلاص کی بہت جھلک ہے جی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ اور پھر جس انداز میں آپ کام کر رہے ہیں کہ اس پلیٹ فارم پر جو وقت کی ضرورت ہے، تقاضے ہیں کہ آج ہمارے سامنے چیلنجز کیا ہیں کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ایسا کام جس انداز میں آپ کر رہے ہیں جی، یہ کوئی تعلی نہیں ہے، یا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے ارادے بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو کسی کے اندر صفت ہو، کام کوئی کر رہا ہو، تو یہ بھی شریعت کا ہمارا حکم ہے کہ اس کو بیان کرنا چاہیے، اس لیے کہ تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھ کر تو اس نیک رستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ تو ماشاءاللہ آپ جن شعبوں میں کام کر رہے ہیں اور جس انداز میں کر رہے ہیں، میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو بہت برکتیں دے، آپ کی ٹیم کو، آپ کے اس جملہ ادارے کے سلسلے کو برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین کرام، جہاں علامہ صاحب سے ہم آپ کی نجی زندگی کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں معلوم کریں گے، وہیں آپ کی خدمات دینیہ، فروغ دین کے حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں، جو آپ کے اسفار ہیں، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اچھا، خاص ہمارا ٹاپک آج جو رہے گا وہ رہے گا اتحاد اہل سنت۔ جو پچھلے دنوں آپ نے ایک خوبصورت مظاہرہ دیکھا جس میں اہل سنت کے اکابر علماء کرام ایک ہی منچ پر ایک ہی وقت میں تشریف فرما تھے، اور کیا خوبصورت ہم نے دیکھا وہ ماحول۔ تو اس پروگرام کو ارینج کرنے میں جن کی بڑی خدمات ہیں، ان میں ایک بہت بڑا نام، بلکہ یوں کہیے کہ جو میزبان تھے اس پروگرام کے، اس ارینجمنٹ کے، وہ ہمارے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ تو یہ اتحاد اہل سنت کا ایک خوبصورت مظاہرہ ہوا ہے، ایک خاص موقع پر، ایک خاص معاملے میں۔ ہم ان سے جانیں گے، بھائی اتنا آسان تو نہیں لگتا یہ۔ ہمیں پتہ ہے کہ اتنے بڑے علماء کرام کو ایک وقت میں کسی ایک نقطے پر متفق کر کے اور مخصوص انداز سے متفق کر کے اور پھر اس پر بٹھانا اور گفتگو کروانا اور سب کی اس انداز سے تائید ہونا، اور اتنے بڑے بڑے علماء کرام کا ایک جگہ پر مل بیٹھنا، یہ بہت زیادہ مشکل نظر آتا ہے۔ مجھے تو کسی کرامت سے کم نظر نہیں آتا۔ تو اب علامہ صاحب سے ہم ابتدائی گفتگو کے بعد خاص طور پر یہ سارا معاملہ، یہ ساری جو جرنی ہے، کب شروع ہوئی تھی اس اتحاد اہل سنت کے اظہار کی، اور یہ معاملہ آخر اتنے خوبصورت معاملہ یعنی ہمارے سامنے جو نظر آیا وہاں تک پہنچا، تو یہ سب کیسے ہوا، یہ بھی ہم انشاءاللہ علامہ محمد عبد الرشید اویسی صاحب سے جانیں گے۔ حضرت، آغاز میں چاہتا ہوں، ظاہر بات ہے کہ آپ کے چاہنے والے بھی دنیا بھر میں ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یار ہمیں بتایا جائے کہ حضرت کس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، کہاں آپ کی ولادت ہوئی،
اور ظاہر بات ہے آپ کے جو فیملی ہے اس کے بارے میں بھی کچھ اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا، یعنی آغاز بھی خوبصورت ہو جائے گا. جزاک اللہ خیرہ. قبلہ ہمارا بیسک تعلق تو کشمیر سے ہے. صحیح. ہماری جو جائے پیدائش ہے وہ ضلع بمبر کشمیر کے علاقے ملوٹ شریف میں ہے. صحیح. تو زمیندار فیملی سے ہمارا شروع سے تعلق ہے. واہ واہ واہ. اور اللہ کے فضل سے ہمارے والدین کی یہ کوشش تھی. میرے بڑے بھائی بھی ماشاءاللہ بہت بڑے عالم دین ہیں، اور جامعہ نظامیہ سے علامہ قبلہ خورشید احمد نقشبندی صاحب زیدہ شرف وہ بھی کشمیر والا بڑا ادارہ جو ہے وہ آپ کی زیر نگرانی ہمارا چل رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ یہ ابتدا جو ہے وہ کشمیر سے ہی تعلیم کا سلسلہ ہوا، حفظ کا سلسلہ ہوا، پھر گریجویشن کا سلسلہ اور درس نظامی کی تکمیل کا سلسلہ کشمیر اور پاکستان اچھا میں. یہ سب کشمیر میں ہوا ہے؟ جی کشمیر میں، پھر پاکستان میں بھی، اور پھر جو ہے نا وہ جس کی تکمیل جو ہے وہ تنظیم المدارس سے آخر پر پھر جو ہے ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل فرمایا، مہربانی فرمائی، تو یہ محض خدا کا فضل. سبحان اللہ. سبحان. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا جی یہ بلب ہے نا جی، تو انسان جو بھی کرتا ہے اسے یہ رکھنا چاہیے کہ وہ ایک بلب کی مانند ہے. اگر اس سے فیض آ رہا ہے، روشنی آ رہی ہے، فائدہ آ رہا ہے، لیکن اسے یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ پیچھے کوئی سسٹم ہے. واہ 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 واہ. جو پیچھے بولتا ہے نا کہ کوئی پیچھے سسٹم ہے، سسٹم کو جب بھول جاتا ہے تو پھر اچانک اس کے جو ہے نا وہ زوال کے جو رستے ہیں وہ سامنے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر دنیا میں نہ بھی ہو لیکن پھر عند اللہ جو ہے وہ معجور نہیں رہتا ہے. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا. اس میں والدین کا بڑا کردار تھا، ہماری فیملی کا بڑا کردار تھا، چونکہ ایک زمیندار فیملی سے، اور پھر کوئی جدی پشتی ہم مولوی یا پیر وغیرہ نہیں ہے، یا سارا سلسلہ نہیں ہے. تو کلیدی کردار کس کا ہے؟ یعنی اس علم دین کی طرف آپ کو لانے میں، رغبت دلانے میں کلیدی کردار کس کا ہے؟ جی ہمارے قریب میں ایک جامعہ ہے، جامعہ بستان العلوم کڈھالا کے اندر، بڑی جہاں پر ہماری ابتدا ہوئی تعلیم کی، اور پھر سارا سلسلہ ہوا. وہاں اللہ غری کی رحمت فرمائے، ہمارے مدرسے کے محتمم تھے قبلہ صوفی مجاہد رفیق صاحب نقشبندی. یہ گمگول شریف سے آپ کا تعلق تھا اور فیض یافتہ تھے، بڑے درویش منش انسان تھے. تو آپ ہمارے گھر تشریف لے گئے. تو چونکہ ہم 6 بھائی ہیں، 3 بہنیں ہیں، تو والد گرامی سے انہوں نے کہا کہ جی یہ 2 بچے ہمیں دے دیں. اچھا. تو انہوں نے پھر والدہ کا اپنا شوق تھا، والد گرامی بھی اکثر زندگی کا حصہ باہر جو ہے وہ ابو ظبی میں رہے، اور اس طرح کا سلسلہ رہا. تو پھر اس ابتدائی سلسلے میں ان کو بھی اللہ غری کی رحمت فرمائے، قبر کو روشن فرمائے کہ وہ اس چیز کا جو ہے وہ ابتدائیہ بنے اور داعیہ بنے، سمجھو کہ. سبحان اللہ. یعنی ابتدا. تو پھر اس طرح حفظ کا آغاز ہوا اور سارے کا سارا سلسلہ. لیکن یہ والدہ کا بہت شوق تھا، اور بلکہ ہم پہلے جب داخل ہوئے تو 1 مہینے کے بعد واپس آئے. تو ظاہر ہے کہ پہلے دن جب بچہ جاتا ہے تو دوسرے دن ہی والدہ فرمانے لگی بیٹا ہم نے آپ کو اللہ کے حوالے کیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واہ واہ واہ. تو اللہ کے دین کے لیے تو یہ رستہ بڑا کٹھن ہے، مشکل ہے، تو اللہ آپ کو کامیاب فرمائے. حضرت ذہن میں ہے اس وقت کہ کون سا سن تھا جب درس نظامی سے فراغت ہوئی؟ جی یہ 1996 جی 1996. اللہ اکبر. جی جی 1996. تو جب فراغت ہوئی تو اس کے بعد سے تدریس کا سلسلہ جی جاری؟ تدریس کا سلسلہ جاری رہا. اور پھر پہلے تو وہیں پڑھاتے رہے ہوں گے کشمیر میں؟ جی جی کشمیر میں پڑھانا کشمیر میں ہی شروع کیا تھا. ہاں. پھر 2001 کے اندر مجھے ذہن میں پڑ رہا ہے کہ پھر پاکستان میں گجرات میں سلسلہ شروع ہوا، جس میں ہم نے جامعہ کی بنیاد رکھی، اور یہ سارے کا سارا سلسلہ ہوا. جو آج جس مرکز میں ہے یہ بڑی عظیم الشان مرکزی جامع مسجد یا رسول اللہ ہے گجرات شہر کے اندر، مرکز کے اندر. واہ واہ. یہیں سے ابتدا ہوئی اور ادارہ کی ابتدا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں اس کا سبحان اللہ نور. تو یہ جامعہ اویسیہ آپ نے ہی ماشاءاللہ جی اس کو جی بنایا. الحمدللہ جو ہے یہ اپنی نسبت کی وجہ سے جو ہے، آپ اگر اجازت دیں گے تو اس حوالے سے جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو نسبت ہے سلسلہ تو قادریہ ہے. ٹھیک ہے. حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سبحان کرم نوازی سے، شفقت سے، اور آپ کے، اور دوسری جو نسبت ہے وہ اویسیہ ہے. صحیح. یہ سب سے پہلے جو نسبت ہے یہ پنجاب میں نیریاں والا شریف حافظ آباد کے قریب ہے.
تو وہاں سے نسبت یہ میسر آئی. اور اس کے بعد سب سے بڑی جو اللہ نے فضل فرمایا، ہمارے گجرات کے مضافات میں ہی ایک بر صغیر کی عظیم الشان درگاہ ہے، آستانہ عالیہ جیندڑ شریف. صحیح. حافظ صاحب آپ سن کے خوش ہوں گے اور ناظرین بھی خوش ہوں گے کہ یہ وہ درگاہ ہے کہ جس میں مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ شروع میں پڑھتے رہے. اچھا. او ہو. استاذ المتکلمین مولانا محب النبی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. واہ 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 واہ. یہ دور ہے حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی. کیا کہنے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. تو آپ وہاں پڑھاتے رہے. یہ شیخ الجامعہ تھے. اچھا ٹھیک. اور یہ وہی دور ہے کہ شیخ القرآن استاذ العلماء مولانا عبدالغفور صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیندر شریف حضرت صاحب کا سن کے تشریف لائے کہ حضرت صاحب کا یہ تھا کہ یہ امی ولی تھے. یعنی ظاہری طور پر کسی مدرسے میں پڑھے نہیں تھے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ جتنے شاہ عبدالعزیز دباغ ہیں، حضرت سیدنا توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، حضرت خواجہ خواجگان اویس وقت حضرت خواجہ گوہر الدین صاحب جیندر شریف والے ہیں، اس طرح کی جو ہستیاں ہیں یہ امی ولی ہیں. تو میں اکثر یہ جملہ بولتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی اظہار کے لیے یہ قیامت تک سلسلہ جاری رکھا ہے کہ حضور کی شان امیت کا ظاہر ہو. اللہ اکبر. کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کے سردار کا عالم. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ یہ امی ولی ہیں تو ان کی نگاہ اور ان کا جو علم ہے، مثلا شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی کے پاس کوئی قرآن کی آیت پڑھتا، حدیث پڑھتا، ملا کے پڑھتا تو آپ فرماتے یہاں تک قرآن ہے، یہاں تک حضور کا فرمان ہے. اور یہ عربی جملہ ہے. اللہ اکبر. اچھا حضرت آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ نے فرمایا بولنے والے کے منہ سے نور نکلتا ہے اور جس کے رنگ کو دیکھ کے میں پہچانتا ہوں کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے اور یہ عام عربی جملہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. تو یہ امی ولی تھے. تو اب دیکھیں کہ یہ سرکار کے غلاموں کی شان ہے. سبحان اللہ. سرکار کا کیا مقام ہوگا، کیا مقام، سرکار کا کیا مرتبہ ہوگا. اللہ. تو یہ امی ولی تھے جی حضرت صاحب کے بلا. پھر آپ سے جو نسبت ہوئی جب سے تو پھر وارے نیارے ہو گئے، کرم ہو گئے. اور حضرت صاحب کا جو فیض کا جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں جس بندے کو نصیب ہوتا ہے جی، اس کا توحید میں رنگ گہرا ہوتا جاتا ہے، توحید میں رنگ پختہ ہوتا جاتا ہے. اللہ. آج بھی آپ کے مزار شریف پر جائیں تو آپ کی قبر شریف پر حاضری کے موقع پر ہی فوراً بندے پر جو ہے وہ توحید کا رنگ غالب آ جاتا. واہ. اور توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بندے کا دھیان چلا جاتا ہے اور اللہ کی یاد آ جاتی ہے. واہ واہ واہ. سبحان حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے، آپ سے پوچھا گیا کہ فیض کی کیا علامت ہے؟ واہ. تو فرماتے تھے کہ فیض کوئی پگڑی نہیں ہے، کوئی جبہ نہیں ہے، کوئی دستار نہیں ہے کہ جو پہنا دی جائے. فرمایا فیض کی علامت یہ ہے کہ بندے کے اندر فکر آخرت زیادہ ہوتی جائے، حب دنیا کم ہوتی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا رنگ گہرا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ. فرمایا جتنا شریعت کا رنگ گہرا ہوتا جائے گا اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا رنگ جو ہے وہ نکھرتا چلا جائے گا. فرمایا یہ فیض کی علامت. سبحان اللہ. تو آپ سے پوچھا گیا کہ اگر اللہ کے ولی کے مزار پہ حاضری دیں تو کیا علامت ہے کہ وہ توجہ فرما رہے ہیں؟ جی. تو فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی ولی کے مزار پہ حاضری دیں تو آپ کا دعا میں جتنا دل لگ جائے، جتنا دل اللہ کی طرف مغلوب ہو جائے، واہ واہ واہ. اللہ کے ذکر میں محو ہو جائے اور اللہ کے تصور میں جو ہے وہ اس طرح تصور میں آ جائے کہ اللہ کا ہی تصور ہو، حتیٰ کہ صاحب قبر کا تصور بھی ختم ہو جائے. فرمایا وہ صاحب مزار کی توجہ ہوتی. واہ 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 واہ. تو سبحان. پھر یہ اویسی نسبت کی وجہ سے اویسیہ ہے جی. سبحان اللہ. تو حضرت جامعہ اویسیہ جو اب ماشاءاللہ کام کر رہا ہے، کتنے اس وقت وہاں اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں؟ درس نظامی کے کتنے ہیں؟ حفظ کے کتنے ہیں؟ ناظرہ کے کتنے ہیں؟ حافظ صاحب ہمارے جو مرکز ہے اس کے تحت بہت ساری شاخیں بھی ہیں. اچھا شاخیں بھی ہیں. جی ٹھیک ہے. تو شاخوں میں تو اور بھی تعداد اور اس طرح کا سلسلہ ہے، لیکن مرکز کے تحت جو ہے نا وہ کم و بیش 100 کی جو تعداد ہے درس نظامی کی اور پھر صوبہ حفظ کے ساتھ ساتھ آگے جو ہے یہ ملا کر آگے بڑھتی جا رہی ہے ماشاء اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا حضرت میں چاہتا ہوں کہ
آغاز یہاں سے کرتے ہیں. یہ تو ابتدائی گفتگو تو ہو گئی آپ کے حوالے سے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ وہ گفتگو کہ جو ہمارے اندر بھی روشن کر دیتی ہے، وہ بات جو ہمارے اندر بھی مہکا دیتی ہے، محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم و آل مصطفیٰ و اصحاب مصطفیٰ. حضور اس کا کچھ ایسا ذکر فرما دیجئے کہ واقعتاً ہمارے ناظرین کو پتہ لگے کہ اس ذکر کے بغیر ہم چل ہی نہیں سکتے، ہم آگے ایک قدم بھی نہیں بڑھ سکتے. ہماری محبت کا مرکز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور پھر آپ سے جس کو جتنی زیادہ نسبت ہے ہمیں اس سے اتنی زیادہ محبت ہے. تو یقیناً پھر حضور کی آل پاک سے محبت یہ بھی ایک لازمی جز ہے ایمان کا، اور اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی ایمان کا لازمی حصہ ہے. تو قبلہ اس پر کچھ کلام فرما دیجیے. بہت شکریہ. آپ نے جو سوال فرمایا تو یہ بے شک تو حافظ صاحب قبلہ یہ ہے کہ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے نا تو اسے جو ہے وہ ایک تصور ملتا ہے کہ یہ من مرضی سے نکل کر رب مرضی کی طرف سفر کرتا ہے. ہاں 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 ہاں، کیا جملہ دیا ہے، من مرضی سے نکل کر رب مرضی کی طرف سفر کرتا ہے. واہ واہ واہ. لا الہ الا اللہ یہ نفی ہے کہ من مرضی کی نفی ہے کہ میں کسی سسٹم کے تحت آؤں گا، میں طبیعت کے مطابق نہیں، شریعت کے مطابق. اللہ اکبر. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. مسلمان کا مطلب ہی تسلیم کرنا ہے، تسلیم کرنا ہے. واہ واہ. کہ ایک دائرے میں آ جانا، ٹھیک ہے، اور اپنی مرضی کو تابع کر دینا اللہ اس کے رسول کی مرضی پر. کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جب یہ بندہ طے کر لیتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ بندہ نوکر ہے اور رب مالک ہے. اور ہماری بڑی صغیر کی ایک بہت بڑی ہستی ہیں، سن کے نام ناظرین کو بھی خوشی ہوگی، اعلیٰ حضرت حضور شیر ربانی میاں محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ. واہ 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 واہ. آپ ایک پنجابی میں جملہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے بھی ہم ہیں نوکر، بندے کی وہ تشریح کرتے، ہم ہیں نوکر اور رب ہے مالک. بے شک. تو فرماتے تھے پتر مرضی مالکاں دی ہوندی ہے، نوکراں دی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جب بندہ کلمہ پڑھ لے تو پھر من مرضی سے نکلے، سبحان اللہ. وہ تابع ہو جائے، واہ واہ واہ. تابع ہو جائے. اور وہ پھر جب ایک دائرے میں ہے تو اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا کھولنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ مومن کو ایمان کے بعد جس چیز کی ڈیمانڈ کی ہے وہ عمل کی نہیں کی، وہ عمل صالح کی ہے. عمل صالح کی ہے. ٹھیک ہے. عمل اور عمل صالح میں فرق ہے. بنیادی فرق کیا ہے کہ میں بول رہا ہوں یہ عمل ہے، یہ عمل ہے. کوئی صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، یہ عمل ہے. لیکن صالح ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے کہ اس عمل کے پیچھے خیال کیا ہے، نیت کیا ہے. جی. واہ 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 واہ. وہ دو شرطیں پوری ہوں گی تو یہ ٹرانزیکشن ہوگی. اللہ اکبر. واہ واہ واہ. ٹرانزیکشن بڑا اچھا کہا آپ نے. جی، یعنی آخرت میں بالکل صحیح. جو ہم عند اللہ ماجور ہوں گے، ہمیں اجر ملے گا. کہ خیال کیا. اس لیے ہمارے صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیندر شریف والے ایک جملہ فرمایا کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ بھی آپ کے خیال کا کیا حال ہے، آپ کے خیال کا کیا حال ہے. اللہ اکبر. حضور شیخ القرآن مولانا ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو آپ فرماتے مولانا آپ کے خیال کا کیا حال ہے. تو ایک دن عرض کی دست بستہ کہ حضور آپ لوگ اکثر جو پوچھتے ہیں کہ آپ کا بال بچے کا پوچھتے ہیں اور دیگر چیز پوچھتے ہیں، آپ یہ خاص لفظ اس میں کیا راز ہے. فرمانے کہ مولانا یاد رکھیں یہ خیال بڑی عام چیز ہے. خیال آتا ہے بندہ وضو کرتا ہے، خیال آتا ہے نماز پڑھتا ہے، خیال آتا ہے تو یہ سارا. تو آپ نے ایک جملہ بولا جو میں اپنی زندگی کی ایک دولت سمجھتا ہوں. جی. فرمانے لگے مولانا یاد رکھو جس کا خیال پاک ہے اسی کا حال پاک ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر.
جس کا خیال پاک ہے اسی کا حال پاک ہے. اس کا حال پاک ہے. اللہ اکبر. عرض کیا گیا حضور خیال کیسے پاک ہوگا؟ جی اس کے لیے تو انشاءاللہ کوئی ایسی نشست ہوگی جس میں ابھی تو وقت بھی ظاہر ہے آپ کے پاس کم ہوگا اللہ اکبر. اور ظاہر ہے ایک یہ حضرت سلسلہ آپ ہوتا کا ہے، وقت وقت بڑھا کا کے بھی ہوتا ہے. جی حضرت. تو آپ سے پوچھا گیا کہ خیال کیسے پاک ہوگا؟ ہوں تو فرمانے لگے بھی بیٹا جن کا خیال پاک ہے نا ان کی صحبت میں بیٹھنے سے. بہت اچھے حضور، بہت اچھے. واہ 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 واہ، کمال. یہ تصوف کی ساری روح ہے جی، یہ روح ہے تصوف. یہ تصوف کی روح ہے واہ واہ واہ. کہ عمل خالص الا اللہ، لا الہ الا ہر الہ نکلے، ہر خواہش نکلے، ہر مقصود نکلے. او ہو لا الہ، یہ لا کی چھری چلے، الا اللہ، الا اللہ مقصود ہو. الا اللہ مقصود ہو. نامقصود شہرت ہے، اللہ. نہ کوئی اور مقصود ہے، نہ نام ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے، بلکہ یہ مبتدی کے لیے ہے کہ وہ ثواب کی طرف بھی دھیان کرتا ہے، عذاب کا اسے خیال آتا ہے. یہ مبتدی کی بات مبتدی کی. ہے. سب قبلہ فرمایا کرتے تھے جو منتہی لوگ ہیں وہ ثواب کو بھی مائنس کرتے ہیں، عذاب کا خیال بھی نہیں لاتے. الا اللہ، بس وہ اللہ اپنے محبوب سے عشق کرتے ہیں کہ ہمارا مقصود اللہ ہے، ہمارا معبود اللہ ہے، ہمیں کیا غرض ہے ثواب سے اور کیا غرض ہے دوسری چیزوں سے، مالک راضی ہو جائے. ہاں 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 ہاں. تو یہ خیال جب بندے کو غالب آتا ہے تو عمل خالص ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے احسان اور تصوف اور ساری تحریک، یہ ساری کی ساری. اس پہ بہت ساری بحث ہو سکتی ہے، کلام ہو سکتا ہے مختصر، لیکن جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے میں اس کی طرف جو ہے وہ آنے لگا ہوں. واہ. وہ یہ ہے کہ عمل کی دو شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے کہ عمل کے پیچھے خیال کیا ہے؟ خیال کیا ہے؟ خیال اللہ کا ہو، اللہ کو راضی کرنے کا، حتیٰ کہ ولایت کا حصول بھی نہ ہو، غوثیت، قطبیت، مقام، مرتبہ، کوئی شے بھی دل میں طلب نہ ہو، الا اللہ. ہاں 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 ہاں. سبحان اللہ. اگر یہ خیال صحیح نہیں ہے تو یہ چھوٹے عمل تو چھوٹے ہیں حضرت، جان بھی دے دو دنیا میں تو نام ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن عند اللہ جب آئے گا. فرمایا اسے لے جاؤ، حدیث میں آتا ہے آپ ماشاءاللہ اس لحاظ سے علماء کی صحبت بھی، تو اس میں فرمایا انہیں لے جاؤ جہنم میں. وہ حدیث شریف میں، مشکاۃ شریف میں حدیث. تو عرض کریں گے اللہ ہم قرآن پڑھتے رہے، ہم حدیث پڑھتے رہے، ہم صدقہ کرتے رہے، ہم خیرات کرتے رہے. اختصار خلاصہ یہ. تو ایک بندہ کہ یا اللہ میں نے تو جان دے دی. فرمایا خیال کیا تھا؟ جب جان دی تو خیال کیا تھا؟ اللہ. جس خیال سے تو نے کیا ہم نے تجھے دے دیا، اللہ اکبر. ہم نے تیرا نام بھی بنا دیا، تیرا سب کچھ کر دیا، لیکن آج ہم اسی کو نوازیں گے جس نے الا اللہ، اللہ اکبر. اللہ. جس کا مقصود ہم تھے، جس کا معبود ہم تھے. اللہ یہ ہے قبلہ پہلی شرط. اللہ. دوسری شرط کیا ہے؟ پہلی شرط ہے خیال اللہ کا ہو کسی عمل میں، صحیح. ہر الہ نکل جائے، ہر مقصود نکل جائے، خیال اللہ کا ہو. لیکن ہو سکتا ہے کہ عمل میں خیال اللہ کا ہو لیکن پھر بھی صالح نہ ہو. دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط جیسے حضور سیدی غوث اعظم سرکار اور دیگر ہمارے اصحاب رحمۃ اللہ دیگر بزرگ فرمایا کرتے تھے. فرمایا دوسری شرط یہ ہے، یعنی عمل میں خیال تو اللہ کا ہو، خیال اللہ کا ہو، اور عمل میں طریقہ رسول اللہ کا ہو. اللہ اکبر. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. طریقہ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. یہ دو شرطیں پائی جائیں تو عمل صالح ہے. واہ 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 واہ. اب یہ کلمہ پورا ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا کہنے، کیا کہنے. یہ کلمہ ہے. سبحان اللہ. اب یہ جو اللہ تعالیٰ کے ذاتی اسم کے ساتھ حضور کا ذاتی نام ہے، یہ تقاضا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت، اللہ کا قرب اس ذات کے بغیر نہیں. یعنی
متصل نام ہے اللہ اور محمد. جی کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اسی کو مل سکتا ہے کہ جس کا تعلق اس ذات سے ہے. خیال اللہ کا ہو اور طریقہ رسول. جب رسول اللہ کا طریقہ اپنا تو کوئی آئیڈیل ہوگا, کوئی ہستی ہوگی, پھر تقاضا کرے گی اس سے محبت ہو, اس سے عشق ہو, اس سے پیار ہو. کیونکہ اتباع کے لیے ضروری کیا ہے؟ محبت کا ہونا. طوالت کے پیش نظر میں اسے چھوڑ رہا ہوں. اتباع کے لیے محبت ہے. اب اس ذات کی محبت ضروری ہے اتباع کے لیے, اور جب محبت اس ذات کی ہوگی تو اس ذات کی محبت کا تقاضا ہے کہ ان کی نسبتوں کا حیا بھی کیا جائے. کیا کہنے ہیں علامہ صاحب, کیا کہنے ہیں. یہ درس توحید سے جو آپ لے کر چلے نا حضرت, اور محبت مصطفیٰ کا سفر جو آپ نے کیا ہے, سبحان اللہ حضرت, سبحان اللہ. انداز بھی کمال ہے حضور, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارے حسب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے ممکن ہی نہیں کہ حضور کی معرفت کے بغیر معرفت خدا مل جائے. اللہ اکبر, اللہ ممکن ہی نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس لیے یہ دونوں ذاتی نام بالکل متصل ہیں. تو جب حضور کی معرفت یہ شرط ہے, شرط اول ہے. کلمے میں لا الہ الا اللہ پہلے ہے, محمد رسول اللہ بعد میں ہے, لیکن ماننے میں محمد رسول اللہ پہلے ہے. اللہ اللہ. پہلے اس ذات تک رسائی ہوگی اور پھر اس ذات کی آشنائی ہوگی. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر, اللہ اکبر. بخدا, اعلیٰ حضرت کا کیا انداز ہے, بتا دیا انہوں نے. بخدا خدا کا ہے یہی ہے در, نہیں کوئی اور مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں, وہ وہاں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا, حضور کی ذات کے بغیر تو چارہ نہیں. اب حضور کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ جی, حضور کی نسبتوں کا بھی ادب کرو. محبت تقاضا کرتی ہے جس ذات سے محبت ہو اس کے ماں باپ سے بھی محبت ہو, اس کے یاروں سے بھی محبت ہو, اس کے پیاروں سے بھی محبت ہو, اس کی اولاد سے بھی محبت. ایسا ہوا ہے نا, محبت تقاضا کرتی. تو یہ ہے اہل سنت و جماعت کا نظریہ. یا توحید اہل سنت کے ہاں کتنی ضروری ہے میں اشارہ کر کے گزر رہا ہوں. کیا کہنا ہے, کیا پھر رسالت, اور پھر نسبتوں کا تقدس اور نسبتوں کا جو مقام ہے وہ ہے. تو اب اس لحاظ سے یہ ہے کہ جب حضور کی محبت بندے کا مقدر بن جائے گی تو پھر یہ ساری دولتیں خود بخود آ جائیں گی, پھر جھگڑے ختم ہو جائیں گے. سبحان. پھر جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ حضور کے ماں باپ سے بھی کرے گا, واہ واہ, حضور کی اولاد سے بھی کرے گا, حضور کے ازواج سے بھی کرے گا. سبحان اللہ. امیر ملت حضور سیدنا پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ واہ, مدینہ شریف گئے, دیکھا کتا بیٹھا ہے, ٹانگ زخمی ہے. سید صاحب نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, اپنا امامہ شریف کھولا, قبلہ کھولا, کھول کے پھاڑ کے پٹی بنائی اور کتے کی ٹانگ پہ فرمائی. اللہ. اس نے پوچھا شاہ جی آپ تو سید صاحب ہیں, یہ کتا ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا بیلیا تینوں کتا نظر آیا ہے, گلی نظر نہیں آئی. اللہ اکبر. یہ گلی کون سی؟ یہ ہے اہل سنت کا منہج, مشرب, طریقہ. واہ واہ. اہل سنت سے لوگ واقف ہو جائیں, نظریہ اہل سنت سے, جھگڑے ختم ہو جائیں. اللہ. جدھر بھی قبلہ جھگڑا ہے نا ادھر محبت نہیں ہے. جہاں جھگڑا ہے وہاں محبت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھیں. صحیح. محبت ہو حضور سے, اور سرکار کے والدین کی طرف کوئی انگلی کرے, اصحاب کے متعلق ہلکا جملہ بولے, آل کے متعلق کوئی ایسی بات کر جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کی محبت ہو جائے تو پھر تو سرکار ہیں. سرکار کے شہر کی گلیوں اور پھر بازاروں سے اور پھر خاک سے اور پھر ہوا سے پھر تسبیحوں سے پھر ٹوپیوں سے اللہ اکبر. اللہ پھر محبتیں ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. اللہ. اور یہ رنگ واللہ قبر میں جانا ہے مجھے. اگر یہ رنگ صحیح معنوں میں محبت کا کسی کو نظر آتا ہے وہ عقیدہ اہل سنت میں نظر آتا ہے, وہ اہل سنت و جماعت. سبحان اللہ. یعنی افراط و تفریط کا شکار بھی ہم نہیں ہیں. بالکل.
مگر ہم کمزور بھی نہیں ہیں کمزور اس بھی نہیں، محبت میں. عقیدہ توحید میں بھی ہاں 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 انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ عقیدہ توحید پہ بات کریں گے. کیا بات اور ہے. عقیدہ توحید ہے کیا؟ وہ آپ نے ٹیزر دے دیا حضرت، پرومو آپ نے وہ نا کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے ہلکا سا بتا دیا جی کہ وہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر جب بات ہوگی تو پھر بندہ پتہ نہیں کن فضاؤں میں کن کہاں تک سفر ہوگا پھر. جی ایسے ہی. سبحان اللہ. تو پھر جو ہے اصل میں مرکز ہے حضور کی ذات. یہ حافظ صاحب بہت بڑا نقطہ ہے جو سمجھنے کی یہ اصل بات ناظرین کے لیے ضرور. اصل مرکز کیا ہے؟ حضور کی ذات. اور اس مرکز میں پہنچ کر بندہ توحید کا جام پیتا ہے. واہ واہ واہ. اور وہ مرکز اس لیے ہے کہ رب نے بنایا ہے. ہاں تو یہاں بات مکمل ہو جاتی ہے حضور. یعنی اگر دیکھو اسباب اللہ نے پیدا کیے، وسیلے اللہ نے پیدا کیے نا، واہ واہ واہ. وہ محتاج نہیں ہے بے شک. لیکن اسباب کو پسند فرماتا ہے. تو کیا رب اگر کہنا ہے. وسیلے کو پسند کرے تو رب کے ماننے والا کیوں نہ پسند کرے. ہائے 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 ہائے. واہ 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 واہ. لا الہ الا اللہ لفظ اللہ کے ساتھ حضور کا نام بتا رہا ہے اللہ کہ اللہ اکبر. پسند کرتا ہے کس کا وسیلہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. انہیں اب جو بالکل ڈائریکٹ کی بات کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس فیصلے پہ راضی نہیں ہے جی کہ جی رب جی. کیا پسند فرما رہا ہے. جی 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 جی. کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں. اللہ مسیح. واہ واہ. اچھا پھر یہ ہے کہ مرکز حضور کی ذات ہے. اور اہل سنت و جماعت کیوں نہیں گرے؟ کیوں نہیں گرے؟ کیوں نہیں گرے؟ الحمدللہ نہیں گرے. واہ. اللہ کا شکر ہے. کیا کہنے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی نظر مرکز پر ہے. ہم. یہ جس کو بھی مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں. واہ جی واہ. واہ جی واہ. سرکار کی وجہ سے ہی اصحاب ہیں، اولاد ہے، آل ہے، ازواج ہیں، غلام ہیں. جو بس حضور کی ذات پر نظر صحیح ہو جائے تو ہر جگہ نظارہ صحیح ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سرکار کی ذات پر کمزوری ادھر ہے، ہم. ادھر کمزوری ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق اگر کوئی ایسا تصور رکھتا ہے بڑے بھائی کا یا چھوٹے بھائی کا یا کوئی ایسا تصور، تو وہ امام حسین کو کیا مانے گا؟ آل رسول کو کیا مانے گا؟ ہم. تو جب یہ تصور آئے گا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، ہاں وہ ہاں جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے. تو اعلیٰ حضرت نے اصول دیا کہ بلا میں وقت بچاتے ہوئے عرض کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن احب رسول اللہ وجب ان يحبہم جمیعا ومن ابغض بعدہم ثبت انہ لا يحب رسول اللہ. ہاں 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 ہاں. اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ کیا کہنے ہیں. فرمایا لیس حب الصحابۃ لذواتہم، صحابہ کی محبت جو ہے وہ ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں ہے، ہم. اور اہل بیت کی محبت ان کے نفوس کی وجہ سے نہیں ہے، بل حبہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ، سب کی محبت حضور کی وجہ سے ہے. ہاں 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 ہاں. سبحان اللہ. سبحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز ہیں حضور کی وجہ سے ہے. اور آگے نتیجہ دیکھیے کیا ہے. ہم. ومن احب رسول اللہ وجب ان يحبهم جميعا، فرمایا جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے اس پہ واجب ہے کہ وہ سب سے پیار کرے. اللہ اکبر. اللہ وجب. اکبر. واہ واہ. واجب سب سے پیار کرے. ہم. سیدنا صدیق اکبر کی الف سے لے کر حضرت امیر معاویہ کی یا تک سب سے محبت. اللہ. کیوں اللہ. کہ یہ جو بندہ مسلمان ہے وہ یہ نہیں دیکھتا یہ کون ہے، یہ دیکھتا وہ کون ہے. کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ جی واہ. اہل سنت کے جنتی ہونے کی یہ سب سے بڑی وجہ ہے. یہ عقیدہ اہل سنت جو ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی جماعت ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی نظر اس مرکز پر ہے. اور اس وجہ سے پھر جو ان سے جڑ گیا ہماری آنکھوں کا تارا ہے، ہمارے دل کا چین ہے. واہ واہ. اور پھر اقرب فالاقرب، اقرب فالاقرب، جو جتنا قریب ہے ہمارا وہ حبیب ہے. اللہ اکبر. بس بات ہی مکمل کر دیا آپ نے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. آپ اس پہ اہل بیت کا موضوع چھیڑ لیں، صحابہ کا چھیڑ لیں، سارا چھیڑ لیں. میں نے بنیادی جو سکلز ہیں وہ پیش کرنے کی کوشش کی. واہ 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 واہ. کمال کر دیا حضور. جی کمال سکلز کر میں نے عرض کیے، دیا. بنیادی بات ہے آپ نے بنیادی ارشاد بات فرما میں دی. نے عرض کر دیا کہ یہ حضور کی محبت کا تقاضا ہے، اور حضور کی محبت ضروری ہے اللہ کی محبت کے لیے.
اللہ کی محبت جب مل جاتی ہے تو بیڑا پار ہو جاتا سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنا ہے، واقعی اس بات کی بھی ضرورت ہے، اس امر کی ضرورت ہے کہ آپ کے ساتھ ایک پروگرام کی سیریز کی جائے جس میں ہم درس توحید سے لے کر پھر ہم آگے تک کا سفر کریں. انشاءاللہ زندگی بخیر وقت آپ سے لیں گے اور اس پر بھی خصوصی طور پر گفتگو کے ہم یہ سیشنز کریں گے. علامہ صاحب، اہم سوال، یعنی اس گفتگو کے بعد جو اہم سوال ہے وہ پچھلے دنوں جو اتحاد اہل سنت کا ایک خوبصورت مظاہرہ ہوا، اور ظاہر بات ہے یہ 1450 سال سے اتحاد اہل سنت کا مظاہرہ وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے، کیونکہ اہل سنت بھی سمجھتے ہیں کہ اصولی معاملات کون سے ہیں، فروعی معاملات کون سے ہیں. اصولی معاملات پر کسی قسم کا کمپرومائز ہو نہیں سکتا، فروعی معاملات میں اس قسم کی شدت دکھائی نہیں جا سکتی کہ بعض اوقات لوگ جس میں پڑ جاتے ہیں. تو حضرت یہ جو سارا معاملہ ہوا جو بحریہ ٹاؤن لاہور میں اتنا خوبصورت معاملہ ہوا اتحاد اہل سنت کا، جس میں اکابر علماء کرام تشریف فرما تھے، تو میں چاہتا ہوں اس کی رودات بیان کیجئے حضور. آپ سے بہتر کون بیان کر سکتا ہے، کیونکہ آپ اس سارے معاملے میں شروع سے لے کر آخر تک رہے، مختلف بڑی ہستیوں سے رابطے میں رہے، اور اکابر علماء کرام سے آپ خود بھی رہنمائی لیتے رہے اور پھر اس کو دونوں طرف پہنچا کر بات کرتے رہے. تو حضور تھوڑا سا بتائیں نا یہ کیا سینیریو تھا، کیا مشکلات عوامی اعتبار سے پیش آ رہی تھی، معاملہ حقیقت میں شریعت کے مخالف تھا یا نہیں. یہ ساری باتیں میں چاہتا ہوں حضرت کیا اس منظر نامے اللہ کو اکبر، آپ بیان فرمائیے. اللہ اکبر. حافظ صاحب، ویسے یہ ہے کہ میں پہلے عرض کر دوں کہ عام طور پر تو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ بس اجلاس ہوا ہے اور یہ سارا سلسلہ 1-2-4 دن میں ہو گیا. حضرت اس کے پیچھے جو محنت ہے، اس کے پیچھے جو قربانیاں ہیں علماء اہل سنت کی، محققین کی محنتیں ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کے لیے تو انشاءاللہ کبھی آپ سے علادہ ٹائم لائیں گے، اللہ، لیکن میں خلاصہ جو ہے صحیح وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ نا عرض کرتا ہوں. یعنی آج تو آپ نے فرمایا نا کہ آپ کراچی آئے ہوئے ہیں تو چلو یہ ہو جائے، اللہ لیکن اس کے لیے جو ہے وہ کبھی آپ پنجاب تشریف لائیں صحیح. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، تو انشاءاللہ آپ کو نا یہ ساری تفصیل کے ساتھ اس پر جو ہے نا وہ 2-3 نشستیں کریں گے بالکل ٹھیک. کہ اس کے اندر کتنی مشکلات کے بعد یہ سارا سلسلہ ہو. اصل دیکھیں نا جی، بدگمانی بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اس وجوہات کی بنا پر. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ یکدم ہو گیا تو کسی کے اشارے پہ ہوا، یا کسی کو دبانے کے لیے ہوا، کسی کو اٹھانے کے لیے. واللہ یہ جب سے مسئلہ ہوا ایک علمی مسئلہ تھا. آپ کو اس کا ناظرین کو بھی پتہ ہے، سارے کا سارے معاملات کا پتہ ہے. ابھی وقت نہیں ہے کہ اس کو چھیڑا جائے. خالصتاً علمی مسئلہ تھا. اور پھر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی جو ذات ہیں، سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو میرے سینے پر تو کرم ہی اہل بیت کا ہے، اللہ سادات اکبر، کا ہے. اللہ اکبر، سیدہ کائنات کی خصوصی شفقتیں ہیں جی. اللہ اکبر. تو پھر ظاہر ہے کہ ایک جذباتیت، حساسیت عوام کے اندر جو سارا کا سارا سلسلہ ہوا، تو یہ ہر درد دل رکھنے والا سنی جو ہے نا، وہ یہ چاہتا تھا یار یہ مسئلہ سالو ہونا چاہیے، یہ ختم ہونا چاہیے. آپ کے اندر بھی یہی درد، یقیناً علماء حق کے اندر یہی درد ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو اس کو مس یوز کر کے اپنے نظریے کا فائدہ اٹھا رہے تھے، یا اپنی دکانیں یا اس طرح کا سلسلہ کر رہے تھے جو چورن بیچ رہے تھے. صحیح. اہل سنت کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. لیکن جو خالصتاً سنی ہے فکر، وہ فکر مند تھے، جو سنیت کا درد رکھتے ہیں. میں دوبارہ اس لیے دہرا رہا ہوں، جی، فکر مند تھے. جب سے یہ مسئلہ ہوا پھر اکابر نے کوششیں بھی کی. پھر ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، وقت لگتا ہے. اس کے لیے بزرگ قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب کے پاس تشریف بھی لاتے رہے، غائب گاہ رابطہ بھی ہوتا رہا. اور یہ سیدہ کائنات سلام اللہ علی ابیہا وعلیہ الصلاۃ والسلام، یہ آپ کی خصوصی شفقت ہے کہ آپ نے کرم نوازی فرمائی اور ہمیں قبول فرمایا ہے. اللہ اکبر. اور جن لوگوں نے حصہ ڈالا، جتنے لوگوں نے کوششیں کی، دعائیں کی،
بلکہ میں سمجھتا ہوں آج پوری دنیا میں جتنے خوش ہیں سب پہ سید کائنات کا کرم ہے اور آپ کی واہ 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 سبحان ہے جی، اللہ سبحان سب کی اللہ شفقت۔ واہ 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 تو شروع اول دن سے اس میں جو ہے یہ میری شمولیت ہوئی، کوشش ہوئی۔ جب پہلا علماء تشریف لائے تو اس وقت بھی میں موجود تھا۔ صحیح قبلہ جلالی صاحب کا جو انداز تھا، اگر میں دیانتداری سے بات کروں، پازیٹیو تھا، اچھا انداز تھا۔ ظاہر ہے کہ ایک جب مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ٹائم مانگتا ہے اور اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ اس پہ اتار چڑھاؤ، نرمی گرمی، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ علماء کی اپنی ابحاث ہوتی ہیں، علماء کے اپنے، ظاہر ہے کہ جو وہ کلام کرتے ہیں۔ تو خیر وہ وقت گزر گیا۔ کیونکہ یہ بھی دیکھنا تھا کہ روافظ کو کہیں سے تقویت نہ ملے۔ جی، یہ بنیادی طور پر میں آگے جا کے عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے بالکل ٹھیک۔ عرض کر رہا ہوں کہ اس مسئلے میں جو ضروری دو چیزیں تھیں، قبلہ حافظ صاحب آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی، وہ یہ تھی کہ ایک طرف سے کہ عوام کی جذباتیت، حساسیت، صحیح اور دوسری طرف سے عقیدہ اہل سنت کی حفاظت۔ کیا کہنے کیا یہ کہنے دونوں چیزیں، واہ 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 ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر افضل البشر بعد الانبیاء ہائے ہائے بالتحقیق۔ میں دل کر رہا ہے کہ میں جناب صدیق اکبر پر بولوں، بس میں یعنی کہ وقت کی طرف دیکھ کر نہ جی تو میں رک رہا ہوں۔ اللہ اکبر تاجدار صداقت، اللہ اکبر جل شان، سبحان اللہ۔ کہ آج جب ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں نا حافظ صاحب قبلہ، ہاں 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 تو جب حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے جس ہستی کو سب سے پہلے سلامی دیتے ہیں وہ جناب صدیق اکبر ہیں۔ بے شک یعنی مدینہ شریف میں جو بندہ بھی جاتا ہے اسے یہ اشارہ مل جاتا ہے کہ میرے بعد کس کا نمبر ہے۔ ہاں 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ اور جس کو اشارہ نہیں ملنا ہوتا وہ پہنچ نہیں پاتا وہاں۔ ہاں 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 تو ادھر صدیق اکبر سید کائنات، ہاں جی، آپ پہ جو روافظ کی طرف سے یہ تھا کہ آپ غاصب ہیں، ظالم ہیں، معاذ اللہ، یہ اصل مسئلہ تھا۔ جی ادھر سید کائنات کی عظمت اور شان کے حوالے سے تو یہ مسئلہ جو ہے نا یہ بڑا حساس معاملہ تھا کہ عقیدہ اہل سنت کو بھی بچانا اور پھر اس مسئلے کو بھی سالو کرنا۔ یہ مسئلہ چلتا رہا۔ اتفاق سے 2023 میں حج پر بہت سارے اکابرین جمع ہوئے، صحیح، جس میں ذائقہ میں اسلام، مصلح اہل سنت، واہ 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 سبحان اللہ، حضرت قبلہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، سبحان اللہ، اللہ آپ کا اقبال بلند کرے۔ آمین میں تو یہی دعا کروں گا کہ اللہ حضرت کو اور عزتیں دے اور آمین، مقام۔ اللہم۔ میں نے جتنا اخلاص حضرت کے اندر دیکھا نا جی، واہ واہ واہ، یہ کوئی تعلی نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جو بنیادی طور پر بات عرض خیال والی بات عرض کر چکا ہوں۔ اللہ جانتا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک تو یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا، یہ تو ختم بھی ہو سکتی ہے، کٹ بھی سکتی ہے، لیکن یہ جو ریکارڈنگ ہے نا او یہ نہیں، اللہ، اس پر ہی فیصلہ ہوگا شہد جیسا ذائقہ یا زہر جیسا ہے۔ مرتے وقت جیسا نامہ اعمال ہوگا ایسا ذائقہ ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت شاہ صاحب کو اللہ بہت زندگی دے، برکت۔ آمین۔ شاہ صاحب قبلہ بھی موجود ہے۔ اچھا، پھر بہت سارے اور علماء محققین وہاں پر تشریف فرما ہے۔ حضرت قبلہ پیر سید مفتی زین العابدین شاہ صاحب کرمانی، علی زین العابدین شاہ صاحب کرمانی، بہت پیاری شخصیت، بہت پیاری شخصیت، اللہ ان کا اقبال بلند کرے۔ حضرت بھی جلوہ گر ہیں۔ حضرت استاذ العلماء قبلہ علامہ حامد سرفراز صاحب قادری رضوی سبحان اللہ سبحان آپ بھی اللہ، تشریف ہیں۔ مناظر اہل سنت حضرت قبلہ مفتی ثمر عباس صاحب قادری، آپ بھی تشریف فرما۔ ملتان شریف کی ایک بہت علمی شخصیت اور روحانی شخصیت حضرت قبلہ علامہ پیر سید ارشد شاہ صاحب نقیبی، واہ زیدہ شرف ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت بھی وہاں جلوہ فرماتے۔ اور پھر عالمی شہرت یافتہ ثنا خان مصطفیٰ حضرت حافظ غلام مصطفیٰ صاحب قادری، وہ بھی تھے ماشاء اللہ، یعنی حافظ صاحب کا کردار بھی بڑا ماشاءاللہ ماشاء روشن اللہ، رہا، ماشاء اور روابط میں جی انہوں نے بڑی محبت فرمائی۔ تو
اس لحاظ سے اور بھی بزرگ جو ہے وہاں پر تشریف فرما تھے. تو ہم نے سمجھا کہ یہاں بزرگ اتفاق کے ساتھ یہ سارے ہیں، تو حضرت شاہ صاحب قبلہ زیدہ شرف ہو آپ سے ہم نے بستہ گزارش کی. حضور آپ آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، تو آج ضرورت ہے حسنی کردار کی. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ. حضرت شاہ صاحب پہلے درد رکھتے تھے، لیکن چونکہ معاملات جہاں تک پہنچ چکے تھے یا جس انداز میں، تو یقین کسی نے تھا کہ یہ معاملہ سلجھ جائے گا، یہ گتھی سلجھ جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا جی، وہ بڑی بے نیاز ہے. جب اخلاص ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے. واہ واہ واہ، راستے خود ہی بن جاتے ہیں. راستے خود ہی بن جاتے ہیں. اس موقع پر مناظر اسلام شمشیر اعلیٰ حضرت علامہ مولانا غفران محمود سیالوی صاحب کا بھی مجھے میسیج آیا کہ یا علماء شیوخ یہاں اکٹھے ہیں، تو اس مسئلے کے بارے میں بھی کچھ واہ واہ واہ، سوچا جائے، غور و فکر کیا جائے. اللہ اکبر، ماشاء اللہ. اللہ اکبر جل شانہ. اور ایک اور بہت ہستی جن کا نام میرے ذہن سے نکل رہا تھا اور بڑی بابرکت شخصیت ہیں، ہمارے قبلہ علامہ صاحبزادہ سید شہریار باپو. ماشاء اللہ. یہ بھی وہاں موجود، یعنی یہ علماء کافی موجود تھے. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ کوئی اس انداز میں کوئی خصوصی اجلاس ہوا یا سارا سلسلہ ہوا. یہ ابتدا کی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جو پہلی بات ہے کہ یہ کب سے شروع ہوا. ابتدا یہاں سے ہوئی ہے. ابتدا یہاں سے ہوئی، حج سے ابتدا ہوئی، اور ہم نے احرام کے دوران ارادے کیے، کوششیں کی، دعا کی، یہ سارے کا سلسلہ اس پاک سرزمین سے شروع ہوا. صحیح. اتنا تعطل کیوں رہا اس میں؟ سید کائنات کی بارگاہ میں بھی حاضری اور دعائیں کی. اللہ اکبر. اچھا، وہاں سے آ کر جو چونکہ یہ عین علمی مسئلہ تھا جی، اس میں چونکہ اب ضروری تھا کہ قبلہ جلالی صاحب زیدہ شرف ہو آپ کے ساتھ بھی رابطہ کیا جائے. اور ظاہر ہے کہ بندہ ناچیز کا جو سلسلہ تھا وہ یہ تھا کہ غیر جانبدارانہ انداز میں چلنا، کہ ادھر یہ جو بزرگ علماء ہیں، شیوخ ہیں، علمی شخصیات ہیں، ان کو بھی رابطے میں لینا، اور قبلہ جلالی صاحب سے بھی رابطہ رکھ کے ان سے بھی اعتماد. یاد رکھیں کہ ہمارا جلالی صاحب سے باقاعدہ کوئی علمی یا اس حوالے سے پیری مریدی کا یا استادی شاگردی کا تعلق نہیں، اور باقاعدہ ہمارا کوئی تحریکی بھی تعلق نہیں. ہمارا ہم ہر اس شخص سے بندے ناچیز کے یہ ہے کہ جو عقیدہ اہل سنت پر پہرا دیتا ہے ہمارے دل میں، ماشاء اللہ، ہم اس کی بڑی قدر کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب قبلہ بھی اس انداز میں جو ہے وہ بڑی محبت فرماتے شروع سے ہی. اچھا، یہاں بھی بات وہی آ گئی، وہ جو مرکز محبت حضور کی ذات، اور پھر جی جی وہی بات آ گئی. بالکل آگے. تو اب یہاں سے سفر شروع ہوا جی. ابتدا حرمین طیبین سے ہوئی، اور پھر یہاں آ کے سفر شروع ہوا. اس کے لیے اب چونکہ یہ علمی بحث تھی، اس کے لیے خصوصی طور پر جب ڈاکٹر صاحب قبلہ سے عرض کی گئی تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا ویسا بات یہ ہے، میری طرف سے 24 گھنٹے دروازے کھلے ہیں آپ کو. صحیح. میرا فون، میرا یعنی آپ کی اپروچ جو ہے کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا. میری صرف ایک شرط ہے کہ یہ مسئلہ طبیعت کے مطابق نہیں، حضور کی شریعت کے مطابق حل ہو. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ میری ذات کو رکھیں، نہ کسی اور ذات کو رکھیں. مرحبا، آپ تشریف لائیں تو اس کو آگے لے کے چلیں. اور علماء سے جو روابط ہیں یا سارا سلسلہ ہے، ایک جملے میں ہی انہوں نے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. جی جی، کمال کر دیا. جی، کیونکہ بیسیکلی حضرت مسئلہ تو وہ ایک مقدمہ لڑ رہے تھے، اس میں سے وہ جملے نکالے گئے تھے. جی جی، ایسے ہی ہے. تو ایسا اور تھوڑی یہ 3-4 سال بعد ہوا. جی، یہ مطلب ایک باقاعدہ ایک سازش تیار کی گئی جو جس کانفرنس میں ہوا صدارت اس میں بھی میری تھی. اچھا، اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں اوہ، کہ جس ماحول میں بات کر رہے تھے، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان اور آپ کے عشق پر کانفرنس تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. یعنی جلالی صاحب قبلہ کے اندر جو عشق اہل بیت ہے، اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بھی بڑا بڑا خاص ہے جی. ہم، جی تو آپ نے بڑی شفقت فرمائی جی، جلالی صاحب قبلہ نے بڑی شفقت فرمائی. اور یہ سفر چلا ان میں خصوصی طور پر، چونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے 2 بندے جو مقرر کیے ہمارے ساتھ، ایک استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت قبلہ علامہ مفتی زاہد محمود نعمانی صاحب ماشاء اللہ زیدہ شرف، ماشاء اللہ. بڑی علمی شخصیت، بہت علمی بڑی شخص. سنجیدہ ہیں. ماشاء اللہ. اور دوسرے مخلص فی اللہ جناب ڈاکٹر محمد آصف علی صاحب، صحیح. ڈاکٹر آصف صاحب جو جلال صاحب قبلہ کے ساتھ بالکل ٹھیک. رابطے میں رہتے ہیں. یہ 2 شخصیات انہوں نے بڑا مخلصانہ کردار ادا کیا ماشاء اللہ. اور بہت محنت کی، بہت کوشش کی. اب چونکہ علمی لحاظ سے اب یہ جو 3-4 ہستیاں ہیں ہم، ان کا نام لینا میں ضروری سمجھوں گا یہاں پر. واہ. سب سے پہلے حضور زیغم اسلام قبلہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، ہم، ایک حضرت کی ذات. دوسری مفتی اعظم سندھ ہم، استاذ العلماء حضرت قبلہ مفتی محمد ابراہیم صاحب قادری رضوی سبحان اللہ زیدہ سبحان شرف ہو. آپ کی ذات نہایت علمی شخصیت ہیں آپ، اللہ. بہت کمال ہے. بہت کمال ہستی ہیں آپ. کوئی شک نہیں اس میں. اور اخلاص جتنا میں ان کے اندر بھی پایا نا حضرت اللہ اکبر اللہ. مفتی صاحب کے اندر بھی، میں بیان نہیں کر سکتا. اور اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ مسئلہ حل کیسے ہوئے 2 لفظوں میں بچے، ان سارے بزرگوں کے اخلاص کی وجہ، ڈاکٹر صاحب کا بھی اور ان سارے بزرگوں کے اخلاص کی بنیاد پر کہ یہ سارے مخلص. جب مخلص لوگ جوڑتے ہیں تو پھر کام ہو جاتے ہیں، واہ 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 واہ. پھر سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تیسرا جو علمی طور پر جس ہستی کو ہم نے انگیج کیا وہ حضرت قبلہ پیر سید مفتی علی زین العابدین شاہ صاحب کرمانی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تھوڑا سا یہاں پر بھول گیا ہوں، وہاں پر مکہ المکرمہ میں استاذ العلماء حضرت قبلہ علامہ مفتی تنویر احمد صاحب کوٹلوی اچھا وہ بھی تشریف فرما. سجادہ نشین کوٹلہ شریف، واہ واہ واہ. اور پھر مختلف مراحل میں استاذ العلماء علامہ میاں صغیر احمد صاحب نقشبندی واہ واہ کوٹلوی آپ نے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی تو یہ جو ہے علمی حوالے سے مختص ہوئے. چوتھی شخصیت جس کو ہم نے کوشش کی وہ ہزاروں علماء کے استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت قبلہ علامہ عبدالستار صاحب سعیدی اللہ اکبر اللہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اللہ اکبر سبحان اللہ. آپ کے ساتھ. اور یہ سفر پھر شروع ہو گیا. جب یہ سفر شروع ہوا تو پھر اس پر تحریر لکھی گئی. پھر چونکہ علمی مسئلہ تھا جی. اور جس ہستی کو میں آخر پر ذکر کرنا چاہتا ہوں اور جس ہستی نے اس علمی اعتبار سے یہ جو تینوں ہستیاں ہیں قبلہ زیغم اسلام، مفتی اعظم سندھ، قبلہ استاد صاحب سعیدی صاحب، ادھر علامہ نعمانی صاحب، علامہ کرمانی صاحب اور مفتی اعظم پاکستان، جو واقعی اہل سنت کے لیے ایک سائبان ہے. آپ کا کردار، آپ کی شخصیت، آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، بڑا ان میں نے اخلاص پایا. دیکھیں جو ساتھ چلتا ہے نا، رابطے میں رہتا ہے، جو لے کے معاملات کو چلتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، کیا معاملات ہیں. تو مفتی اعظم پاکستان قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، یہ ایسا سمجھیں کہ یہ جو 5 ہستیاں ہیں، مفتی اعظم پاکستان، حضور زیغم اسلام، علامہ سعیدی صاحب قبلہ، علامہ کرمانی صاحب اور علامہ نعمانی صاحب. ماشاء اللہ. جی یہ تحریر کے سارے مرحلے میں پھر بہت ساری مفتیان عظاں جتنے بھی ہیں ان کو دکھانا، ان کے لیے سارا سلسلہ کرنا، یہ آگے سارا سلسلہ چل پڑا. یہ تحریر جو ہے وہ شروع ہو گئی. اس میں تعطل بھی آئے، اس میں پھر بڑا ٹائم لگا. 2023 سے لے کر صبح و شام جی. پھر مجھے کراچی آنا پڑتا، پھر مختلف قسم کے اسفار، اور علامہ نعمانی صاحب بھی بعض دفعہ ساتھ ہوتے. تو اس طرح سارے کا سارا سلسلہ تھا.
اس میں ایک جب پوائنٹ آیا جس کو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، یہ ماضی قریب کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اتحاد اہل سنت کے لیے ایک جمعیت بنی تھی، جی آپ کے ذہن میں ہو، جی بالکل. جمعیت اتحاد اہل سنت، جس میں آستانہ عالیہ وجوہ شریف کے شہنشاہ اور بڑی علمی روحانی شخصیت ہیں حضرت قبلہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب سبحان اللہ. دامت برکاتہم العالیہ، استاذ العلماء حضرت علامہ حامد سرفراز صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ، استاذ العلماء حضرت صاحبزادہ بشیر احمد صاحب یوسفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، استاذ العلماء سینکڑوں جو ہے وہ علماء کے استاذ ہیں، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت قبلہ مفتی غلام رسول صاحب قاسمی دامت برکاتہم اللہ العالیہ اکبر. سبحان والقدسیہ، اللہ. سبحان اللہ. آستانہ عالیہ چورا شریف کے سجادہ نشین، آستانہ عالیہ کیلیاں والا شریف کے سجادہ نشین، پیر صاحب بارو شریف، یہ ساری ہستیاں جو ہے وہ اس میں شامل ہیں. ماشاء اللہ. اب ان ہستیوں کا بھی یہی ہے تھا کہ چونکہ ہم اتحاد اہل سنت کرانا چاہتے ہیں تو یہ جو مسئلہ ہے یہ بنیادی چیز ہے، اسے حل ہونا چاہیے. جمعیت اتحاد اہل سنت جی یہ جب مخلصین اس قافلے کو لے کے چلے تو اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں بڑے آستانے بھی شامل ہیں، پیر صاحب بارو شریف، آستانہ عالیہ کیلیاں والا شریف کے سجادہ نشین حضرت علی نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید سجاد علی حیدر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، ماشاء اللہ. آستانہ عالیہ چورا شریف کے سجادہ نشین بڑی علمی اور روحانی شخصیت ہیں حضرت قبلہ پیر سید اسد اللہ غالب شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ. تو اس میں بہت سارے بزرگوں کے نام جو ہیں وہ ابھی رہ رہے ہوں گے تو میں ان سے معافی چاہوں گا جی دست بستہ ان سے معافی کا طلبگار ہوں گا. تو پھر ایک کمیٹی بنی جی، تو 10 رکنی کمیٹی، تو اس میں بھی یہ چیز باقاعدہ ڈسکس ہوئی. یہ چونکہ سارے صاحب درد تھے علماء، تو اتحاد کے دائی تھے اور یہ چاہتے تھے کہ اتحاد ہو، اور یہ مخلص لوگ، تو ان کے اندر بھی یہ تھا کہ یار یہ مسئلہ بھی بڑا کلیدی ہے، بنیادی مسئلہ ہے کہ یہ اینٹ رکھی جائے تو پھر اس کے اوپر جو ہے بلڈنگ ہم آسانی سے بنا سکتے. واہ 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 واہ. تو 10 رکنی کمیٹی نے ہمیں حضور قبلہ قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کو اور بندہ ناچیز کو، فقیر کو، انہوں نے اختیار دیا کہ آپ جو ہے وہ اس مسئلے میں اس کو آگے لے کے چلیں. اور آپ چونکہ کہنے لگے کہ آپ آگے بھی یہ کام کر رہے ہیں سارا سلسلہ، تو ہم بھی آپ کے، ہماری دعائیں محبتیں آپ کے ساتھ. جمعیت سے پہلے ہی یہ جو علمی شخصیات تھیں ساری کی ساری، انہوں نے شیخ الحدیث حضرت قبلہ غلام رسول قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کو ایک موقع پر ساتھ مشاورت کے لیے شامل فرمائے، اور آپ نے جو ہے تحریر میں جو مشورہ آپ سے لیا گیا آپ نے دیا. اب سارا سلسلہ ہوگا. تو حافظ صاحب یہ پھر ابھی مختصر کرتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ بات بھی کریں گے. تو یہ آہستہ 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 سلسلہ چلتا رہا. یعنی کہ میں یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آسانی سے نہیں ہوا. صحیح. اس کے لیے بہت بہت محنت ہوئی، سر کھپائے گئے، ایک ایک لفظ پر ایک ایک مہینہ بھی لگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حافظ صاحب میں حقیقت بات عرض کر رہا ہوں، ایک ایک سطر پر 3 مہینے کا ڈیڈ لاک جاری رہا، تعطل بھی آتا رہا. بات بیچ میں کیا تھی؟ کوئی نفسانیت نہیں تھی، علمی لحاظ کہ عقیدہ اہل سنت بھی اور مسئلے کی حل کی طرف بھی جانا تھا. یہ دونوں چیزوں کو بیلنس رکھنا تھا. اچھا یہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں جب اناؤنسمنٹ کی گئی اس تقریب کے اندر جس میں اتحاد اہل سنت کا خوبصورت مظاہرہ ہوا، تو وہاں بہت سارے ادارے اور اداروں کے جو بڑے ہیں وہاں کے چلانے والے، ان کا نام لیا گیا کہ بھئی اس تحریر کی تصدیق میں، تائید میں وہ سب شامل ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عوام اہل سنت سب نے لبیک کہا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جب ہمارے بڑوں نے تائید کر دیے تو ہم بھی اسی کے ساتھ ہیں، اور اس پر اب کوئی بات نہیں ہوگی مزید، اس کو موضوع بحث نہیں بنایا جائے گا. یہ بات طے ہو گئی اور ہم نے دیکھا اس کا اظہار بھی نظر آتا ہے. اب کوئی اس کو دوبارہ نئے انداز سے لاتا ہے کہ بھئی جس طرح میں چاہ رہا ہوں، یعنی کوئی ایک بندہ بالکل الگ نکل کر آتا ہے، وہ کہتا ہے میری منشا کے مطابق نہیں ہوا، تو کیا اب اس کی کوئی اہمیت ہے؟ اس کو خوبصورت سوال حافظ صاحب نے آپ نے فرمایا. جی دیکھیں، جب یہ مسئلہ تحریر کا طے ہو گیا
تو پھر ان بزرگوں کی مشاورت سے یہ ہوا کہ پہلے یہ سائن لے لیے جائیں. صحیح. اس جو تحریر پر سب سے پہلا سائن ہے نا جامعہ نعمیہ کے شیخ الحدیث استاذ العلماء اور سینکڑوں نہیں ہزاروں علماء کے استاذ ہیں یادگار اسلاف حضرت قبلہ علامہ مفتی عبد العلیم سیالوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ. واہ آپ نے پہلے سائن فرمایا. واہ 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 سبحان. اور دوسرے جو سائن ہیں وہ استاذ العلماء حضرت قبلہ علامہ مفتی علی زین العابدین شاہ صاحب کرمانی. واہ 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 سبحان اللہ. آپ بھی جامعہ نعمیہ کے مفتی ہیں. آپ نے فرمایا. جو تیسرے سائن ہوئے استاذ العلماء قبلہ علامہ حافظ عبدالستار صاحب سعیدی ماشاء اللہ. دامت برکاتہ واہ القدسی. اور پھر یہ سائن کا سلسلہ جاری ہو گیا. صحیح. اور یہ سارے بزرگوں نے پھر کراچی میں تمام بزرگوں سے جامعہ امجدیہ سے اور یہ سارے بزرگوں نے سائن فرمائے. سارے کا سارا سلسلہ سائن کا ہو گیا. یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں کہ یہ یکدم نہیں ہوا. اس میں 1.5-2 مہینے لگے. یہ ستمبر میں سارا مکمل ہو گیا تھا سائنوں کا سلسلہ. ٹھیک ہے. اور ستمبر میں ہم نے اب ارینج کرنا تھا اس سلسلہ کا لیکن کچھ بزرگ جو ہے بغداد شریف چلے گئے. میں خود بھی بغداد شریف میں سارے بزرگ چلے گئے. پھر عمرے شریف کا فطر. تو اس طرح یہ آگے سے ورنہ ستمبر میں ہو جاتا. پھر اتفاقاً آپ کو پتہ ہے کہ اہل سنت کے جو ہیں حالات یا یہ جو حادثاتی جو سلسلہ شروع ہوا تو اب یہ 17 نومبر 2025 کا دن ہے. وہ یہ تاریخی دن ہے اور یہ بھی جو ہے اللہ کا خاص کرم اور سیدہ کائنات کی نگاہ بے شک بے شک اور ہمارے بزرگوں کا تصرف اور ان شیوخ کا اخلاص. واہ واہ واہ. کیونکہ 2-3 دن کے اندر آنن فانن مجھے حکم ہوا کہ یہ ارینج کرنا ہے یہ کرنی ہے. پھر ٹکٹیں کروانا پھر سارے معاملات کرنا یہ سارا سلسلہ کرنا یہ سارا سلسلہ. الحمدللہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا اور یہ اللہ نے دن دیکھنا نصیب فرمایا. نصیب فرمایا. جی اب اس پر کوئی بات کرتا ہے حضرت نئے نکل کر کے میرے مطابق نہیں ہوا. دیکھیے جی میں عرض کرتا ہوں جی قبلہ حافظ صاحب بنیادی سوال ہے آپ کا جی. اور یہ تقریباً ہر جو درد دل رکھنے والا بندہ ہے اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے. دیکھیں یہ کتنی محنت کے بعد اور یہ علمی انداز میں ہوا اور پھر کتنی علمی شخصیات ہیں. مفتی اعظم پاکستان دامت برکاتہم العالیہ آپ کے سائے کے نیچے اور حضور زیغم اسلام علامہ سعیدی صاحب قبلہ اور دیگر جتنی شخصیات یہ سر. اور پھر اس میں بڑے مزے کی بات ہے آج بھی قبلہ مفتی صاحب سے ہماری بات چیت ہوتی رہی. اور سر یہ جو لوگ جن کی طرف سے یہ تھا کہ جو سلسلہ تھا ان سے رابطے ہوئے. اچھا رابطے مفتی صاحب قبلہ نے انہیں دعوت دی بلایا. میں خود جامعہ نعیمیہ میں آیا. علامہ نعمانی صاحب ساتھ تھے. مفتی صاحب قبلہ نے ایک اجلاس رکھا چونکہ یہ سارا چونکہ سلسلہ ہم نے آف دی ریکارڈ رکھا. سارے کا سارا سلسلہ کوئی تصویر نہیں آنے دی کوئی کچھ نہیں کیا گیا کیونکہ مسئلہ حساس تھا اور اس کو ہم آگے لے کے جانا چاہتے تھے. تو بلایا گیا لیکن وہ تشریف نہ لا سکے یا سارا سلسلہ ہو سکا. ٹھیک ہے. آستانوں سے رابطے ہوئے لوگوں سے انڈور رابطے ہوئے بیک ڈور رابطے ہوئے سارا سلسلہ ہوا. اب دیکھیں کہ یہ ایک سارا مسئلہ جو ہے شرعی طور پر حل ہو چکا ہے. صحیح. اور اگر کوئی شخص اہل سنت و جماعت کے عقیدے کا درد رکھتا ہے تو اسے سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہستیاں ہیں یار کوئی چھوٹی ہستی ہیں. اور جب مسئلہ حل ہو گیا سارا سلسلہ ہو گیا. اور پھر میں ایک جملہ یہاں پر ایڈ کروں گا وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ ہے کہ شرعی طور پر بے ادبی کا نہ ہونا یہ اس پر بڑا مسئلہ جو ہے وہ بعض جگہوں پر ہے. جی
خطۂ اجتہادی کو اگر بے ادبی قرار دیا جائے، یہ مفتیان اعظام فرماتے ہیں، تو پیچھے جتنے بزرگوں نے یہ قول کیے ہیں تو پھر طے کرنا ہوگا نا کہ پھر ہم انہیں بھی بے ادب کہیں گے. یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. جی یہ کوئی ایسا مسئلہ، یہ تو اتنا ٹائم کیوں لگا، کیوں ایسا سلسلہ ہوا؟ تو اگر کوئی نہیں مانتا یا اس کا سارا سلسلہ ہے، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں رائے حق کی توفیق دے، رائے راست پہ لائے. اور یہ لوگ بالفرض اگر وہ نہیں بھی مانتا تو آج پوری دنیا میں اہل سنت اس کو مان چکے ہیں. واہ 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 واہ. کہ بلا اتنی خوشی، اتنی کالیں، اتنے میسیجز اور اتنا یہ سارا پورے اہل سنت میں ایک سارا سلسلہ ہے. واہ واہ واہ. تو اگر کوئی نہیں مانتا تو ظاہر ہے کہ کوئی آگے دلیل رکھے گا نا. ہاں ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو پھر بھی علماء اسے دیکھ لیں گے. یہ جتنے علماء ہیں جنہوں نے تائید کی ہے، واہ واہ. مسئلہ قبلہ جلالی صاحب پر تو نہیں ہے نا، یہ بزرگ سارے پیچھے کھڑے ہیں نا. بہت خوب، بہت خوب. واہ 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 واہ. سبحان یہ اللہ. جواب دہ ہے نا. بالکل. ہم سارے جو بیچ میں ہیں. جی جی. اور خاص طور پر وہ انداز بھی اختیار کیا گیا جلالی صاحب کی طرف سے، حضور کنز العلماء کی طرف سے، کہ وہ باقاعدہ اس پیپر کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. جی ایسے ہی. حالانکہ وہ کتنے بڑے حافظ ہیں اور کتنی کتابوں کے ہمیں نہیں پتا کہ حضرت، لیکن وہ دیکھ کے پڑھنے سے بھی مراد یہی تھا کہ ایک علامتی طور پر آپ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں کہ بھائی جو بزرگوں نے جس پر تائید کی ہے، جو فیصلہ فرمایا، دیکھو میں وہی پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو. کیا مطلب عاجزی کا اظہار بھی حضور وہاں پر انہوں نے فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کے اقبال کو بلند فرمائے. تو اگر مثال کے طور پر اس موقع پر بھی میں چاہوں گا، ہماری آج بھی نشست ہوئی، علماء سے بات چیت بھی ہو رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو آپ نے پہلے بات فرمائی، بڑی قیمتی بات حافظ صاحب آپ نے فرمائی، کہ جو فکری اتحاد ہے نا، یہ ہو سکتا ہے. ایک فکر کا اتحاد ہو سکتا ہے. واہ واہ واہ. مختلف فکروں کا اتحاد نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نظریے اہل سنت کے چھتری کے نیچے جتنے لوگ ہیں، بہت خوب، وہ سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو میں دعوت دوں گا کہ فروعی اختلافات ان کو ختم کیا جائے. ذاتی انانیت، حسد، بغض، کینہ یا اس طرح، یہ ہار جیت کا مسئلہ نہیں ہوا. ہائے 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 ہائے. میں خود یہ عرض کرتا ہوں، یہ ہار جیت کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے حضور. واہ واہ واہ. یہ ایک بہت بڑا علمی مسئلہ تھا اور یہ ایک ایسا اشکال تھا، جو اضطراب تھا، جو یہ دور ہوا، حل ہوا، سارا سلسلہ ہوا. تو میں دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دوں گا کہ یار ہم ابھی دیکھیں، آج لوگ اتنے خوش ہیں کہ اسی اتحاد اہل سنت کا نام دے رہے ہیں. ہاں ہاں ہاں. حالانکہ یہ اتحاد اہل سنت کی پہلی سیڑھی ہے. سبحان اللہ سبحان. کام ابھی باقی ہے. اور جو انشاءاللہ ہمارا ارادہ بھی ہے، ہم ان شخصیات کے پاس جانا بھی چاہتے ہیں، کوشش بھی کرنا چاہتے ہیں کہ جو فکری طور پر ہمارے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں وہ انشاءاللہ، جیسے جمعیت اتحاد اہل سنت کے بزرگ جو سارے کے سارے ابھی اندرون خانہ وہ سارا کام کر رہے ہیں، سارا سلسلہ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم بھی ایک خادم ہونے کی حیثیت سے ہم ان کا حصہ ہیں. تو انشاءاللہ یہ سارا سلسلہ آگے جائے گا اور امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ دن آئے گا. واہ واہ. کہ اس گلشن میں بہت بہار ہوگی. سبحان اللہ. علامہ صاحب میں محسوس کر رہا ہوں واقعتاً کہ گفتگو اگر آپ کرنا چاہیں تو ایک ایک سوال پر اور ایک ایک نقطے پر بہت اچھا وقت بھی لگ سکتا ہے اور بڑی جامع گفتگو بھی آپ فرما رہے ہیں. لیکن ظاہر پروگرام کا ایک محدود وقت ہوتا ہے، تو اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں بہت آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا بھی ہمیں وقت عطا فرمایا اور اہم ترین معاملے پر آپ نے اتنی خوبصورت گفتگو فرمائی. میں سمجھتا ہوں کہ حافظ صاحب اس موقع پر میرا جو دل کہہ رہا ہے کہ آگے بھی ماشاءاللہ آپ کی بیک ڈور جو ہے محبتیں اتحاد اہل سنت کے لیے اور مختلف حوالے سے اس میں بھی، تو آج کا یہ پروگرام بھی یہ ایک خاص جو ہے نا وہ محبت کی نشانی ہے. اور اتحاد اہل سنت کے حوالہ سے جو آپ نے اتنا، مجھے تو نہیں اندازہ تھا کہ آپ اس انداز میں کریں گے یا اس طرح کا سلسلہ کریں گے، لیکن یہ آپ کی جذبات میں سلام کرتا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. چونکہ علامہ صاحب ہمارے پاس بھی پوری دنیا سے علماء کرام کنیکٹ ہیں، مختلف ممالک میں بھی آئی ڈی ایس ریکارڈنگ کر چکا ہے اور ماشاءاللہ انگیجمنٹ پوری دنیا میں ہے. تو ظاہر بات ہے ہم سے بھی لوگ اس بات کا اظہار کرتے رہتے ہیں. وہی جو قرآن ہمارے پاس تھی، وہی جو دوسروں کے پاس ہے، تو وہ ایک دوسرے سے اظہار ہوتا رہتا تھا. تو واقعتاً یہ دنیا بھر میں جو فکر رضا کے علم بردار ہیں، جو نظریات اہل سنت کے علم بردار ہیں، وہی فکر رضا ہے.
تو اس میں جو موجود ہیں اس سب کو حضرت سب کے لیے بہت بڑی نیوز ہے، سب کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے جو اتحاد اہل سنت کے اس خوبصورت اظہار میں ہم سب کو ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں دوام عطا فرمائے، اور جن جن لوگوں نے اس میں جس طریقے سے اپنا مثبت کردار ادا کیا، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ اور جو آپ نے ارشاد فرمائی نہیں، پہلی سیڑھی ہے، مزید آگے بہت اتحاد ہونا ہے۔ ہم ان کو بھی قریب لائیں گے کہ جو فکر میں ہمارے ساتھ ہیں، فروعی معاملات کو ختم کر کے، اس لیے بھی ختم کرنا بہت ضروری ہے حضور کہ تاکہ بد مذہبوں کو کسی بھی معاملے میں تقویت نہ ملے، جی جی اور ہمارا اتحاد ہماری یکجہتی کو ظاہر کرے اور بتائے کہ ہم کتنے زیادہ ہیں اور کتنے مضبوط ہیں الحمدللہ، کیونکہ بیسیکلی ہمیں ہمارے عقیدے اور نظریے نے مضبوط کیا ہوا ہے۔ جی ایسے ہی یہ کمزوری اس مضبوطی کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو ظاہری طور پر منتشر کہیں نہ کہیں ہم نظر آتے ہیں کسی معاملے پر، تو یہ کمزوری بہت کمزور ہے، اور جو ہماری اندر کی جو طاقت ہے، جو ہمارا نظریہ اور جو ہمارے عقیدے کی سچائی ہے، وہ بہت بلند ہے، وہ بہت مضبوط ہے، جو انشاءاللہ ہمیں ہمیشہ مضبوط رکھے گی، اور جو دیگر راستے پہ جو کہتا ہوں چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائیں گی، اور ہم اپنی منزل کو پا کر ہی دم لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ علامہ صاحب تشریف لائے۔ ناظرین کرام، مختصر وقت میں بہت خوبصورت، بہت جامع گفتگو فرمائی آپ نے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کے جامعہ اویسیہ جو کہ گجرات میں ہے، اور ماشاءاللہ دیگر شہروں میں بھی شاخیں اس کی موجود ہیں اور کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں خوب برکات عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ایک اور شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔